الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء اور قائدین ملت، دانشوران قوم و ملت، برادران اسلام اور جملہ حاضرین و سامعین، آج یہ وفاق العلماء کے تحت یہ اجتماع اجان بستی میں وہاں کی جامع مسجد میں ماشاءاللہ منعقد ہوا، جس میں بڑی تعداد میں ہمارے علماء بھی تشریف لائے اور عام دانشور حضرات بھی، اور دل کھول کر لوگوں نے باتیں کی، کھلے ماحول میں باتیں کی، اور ہر ایک کے ذہن میں غالباً یہ بات تھی کہ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے رہے نہ رہے۔ تو سب نے دل کھول کر کے اپنی اپنی بات رکھی، اور یہ ان کی ذمہ داری کی علامت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بات اپنے لوگوں کے درمیان رکھیں اور اپنے درد کا اظہار کریں، اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو رکھیں، اپنی کمزوریوں پر ہم نگاہ ڈالیں، اپنا احتساب خود کریں۔ جو قوم اپنا احتساب خود کرتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی ہے، اور جو قوم اپنا احتساب نہیں کرتی، اپنی کمزوریوں پر نگاہ نہیں رکھتی، وہ بہت دنوں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمارے یہاں بڑی کمزوری اسی بات کی ہے کہ ہم نام نہاد قائد بنے ہوئے ہیں، نام نہاد رہنما بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ یہ جو مجمع آپ کے گاؤں میں آیا ہے، یہ جو جماعت آپ کے گاؤں میں حاضر ہے، کسی دنیاوی غرض سے نہیں، کوئی غرض نہیں ہماری ہے، صرف اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس امت کو ان خطوط پر زندہ کرنا اور تازہ کرنا اور قائم کرنا جن خطوط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، پھر ہمارے بزرگوں نے ان خطوط کو آج تک نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچایا۔ ہم نام نہاد ذمہ داری کے قائل نہیں ہیں کہ نام نہاد بنے رہیں۔ میر کلیم عاجز صاحب کی زبان میں کہ نہ لگی کسی کی بجھائیے، نہ لگی کسی کی بجھائیے، نہ کسی کا درد مٹائیے، نہ لگی کسی کی بجھائیے، نہ کسی کا درد مٹائیے، یوں ہی چارہ ساز بنے ہوئے یہاں آئیے وہاں جائیے، یوں ہی چارہ ساز بنے ہوئے یہاں آئیے وہاں جائیے۔ یہ آمد و رفت سے کام نہیں چلے گا، ہمیں لگی کو بجھانا ہے اور درد کو مٹانا ہے۔ بہت بڑا درد ہے یہ ہمارے اندر کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا، اور جو امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہم تک پہنچائی تھی، اس امانت کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنا ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اور اپنی ذمہ داریوں کے تحت اپنی بات نہیں رکھی اور اپنا مقام نہیں سمجھانا کہ ہمیں کیا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں قرآن کریم نے ہمیں ہمارا مقام بتایا ہے، ہمارا منصب بتایا ہے کہ تم کس مقام کو دے کر کے دنیا میں بھیجے گئے ہو، اپنے مقام کو پہچانو۔ اگر تم نے نیکیوں کی تلقین دوسروں کو نہیں کی، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا، اپنی ذمہ داریاں تم نے ادا نہیں کی، تو تم خیر امت، دنیا کی سب سے بہتر جماعت کیسے بن سکتے ہو؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنا کر کے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، لیکن ہمارے کردار نے، ہماری بدعملیوں نے، ہماری کوتاہیوں نے، ہماری کمزوریوں نے، اور ہماری جو عادت بن گئی ہے معطل رہنے کی اور بیکار رہنے کی، ہماری ناکارگی نے ہمیں اس درجے نیچے پہنچا دیا ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے طبقے میں ہم نے اس کو پھینک دیا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے ہم علماء ہو، چاہے ہم عوام ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، کوئی چھٹی نہیں۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان سے سوال ہوگا اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں جب جائیے گا تو یہ نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ، آپ نہیں کہہ سکیے گا کہ ہم عالم نہیں تھے، ہم فلاں نہیں تھے۔ ہر انسان کو اس کے اپنے حدود میں، اس کے اپنے معیار کے مطابق سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آج کی اس نشست کا پیغام میرے خیال میں یہ ہے، ساری امت کے لیے، ہم طبقے علماء کے لیے بھی، کہ اگر دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو حق بولنے کی عادت بنائیے، حق پر عمل کرنے کی عادت بنائیے۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں، اگر دنیا سے مٹنے کا ارادہ نہیں کیا، اور ہم انشاءاللہ مٹائے نہیں جائیں گے، ہم سے مراد اسلام اور مسلمان مٹے گا نہیں، ہو سکتا ہم سب مٹ جائیں، چونکہ اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو دین کا کام نہیں کرتا ہے، جو اللہ کا کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تو نہیں مٹنے دے گا، اسلام کو نہیں مٹنے دے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مٹنے دے گا، ان کا نام نہیں مٹنے دے گا۔ ہاں جو نہیں کام کرتے ہیں ان کو مٹا کے ختم کر دے گا۔ قرآن کریم میں ہے نا، ثم یبدل امثالکم، ہاں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نے اپنا منہ موڑا، جو راستہ ہم نے دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کو تم نے چھوڑا، تو ہم تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو اٹھائیں گے اور اس کو قائم کریں گے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ دین تو قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے، یہ امت بھی قائم رہے گی، ہم اور آپ مٹ جائیں گے۔ اس لیے میرا پیغام، وفاق العلماء کا پیغام یہ ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے اس امت میں، اس دین میں، اس دنیا میں، اس سرزمین پر، تو اس راستے کو پکڑ کے چلنا ہے اور حق بولنا ہے اور حق پر قائم رہنا ہے۔ مصلحتیں، جھوٹی چاپلوسیاں، جھوٹے خطرات، ہزاروں اندیشے ہمیں اپنے ایمان کے ڈگر سے ہٹاتے ہیں۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں بولتے نہیں ہیں، جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں بولنا ہے وہاں نہ بولنا جرم ہے، جہاں کرنا ہے وہاں نہ کرنا جرم ہے۔ ایک مومن سمجھتا ہے، پہچانتا ہے کہ مومن کو کہاں پر کون سا کام کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا۔ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ ساری کائنات کو دیکھنا ہے تو مومن کی شخصیت میں دیکھنا چاہیے، اور آج ہماری شخصیت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمیں سمجھانا پڑتا ہے اپنے آپ کو اور آپ کو کہ ہم اپنے ایمان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے، میں بھی اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ
حضور اکرم علیہ السلام کی 9 بیویاں ایک وقت میں تھیں، بیک وقت، اور سب کے یہاں باری آپ متعین کیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے باری کی ذمہ داری سے آپ کو معاف کیا تھا، فرض نہیں تھا، لیکن حضور اکرم علیہ السلام باری کا اہتمام فرماتے تھے، کسی کے حق تلفی نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں باری ہے، دوسری اہلیہ کے یہاں غالباً حضرت ام سلمہ ہیں، ان کے یہاں کوئی اچھا کھانا پکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے یہاں ہے نہیں، حضرت عائشہ کے یہاں ہے، وہ اچھا کھانا ایک الگ سے مٹی کے برتن میں، پہلے مٹی کے برتن کا رواج تھا، مٹی کے برتن میں لے کر کے حضرت کے یہاں بھیجا، حضور اکرم علیہ السلام کے لیے کھانے کے لیے تحفے کے طور پر کہ اچھا کھانا آج بنا ہے۔ تو خادمہ لے کر کے آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہیں، ان کی باری ہے۔ احساس ہوا کہ میری باری میں انہوں نے کھانا کیوں بھیجا، بہت ناراض ہوئی اور اتنا زور سے اس کے ہاتھ پر مارا کہ وہ کھیر کا جو برتن تھا وہ برتن ہی نیچے گر گیا، کھیر تو کھائی نہیں جا سکی، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیے یہ ہے موقع، یہ اسوہ پیش کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا حضور اکرم علیہ السلام نے کہ عائشہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، اگر اس نے بھیجا تھا تو تمہیں اس طرح سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم نے اس کا برتن بھی توڑا ہے، تم اس کے برتن کا ہرجانہ ادا کرو۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے خلوت میں رہ کر کے بھی یا جلوت میں رہ کر کے بھی، محفل میں رہ کر کے بھی، ظاہر میں رہ کر کے بھی، باطن میں رہ کر کے بھی جو نمونہ پیش کیا ہے وہ ساری کائنات، تاریخ انسانی میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تم شوہر ہو تو حضور اکرم علیہ السلام کا شوہر ہونے کی جیسی زندگی گزارو، اگر تم باپ ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کا منظر دیکھو، اگر تم حکمراں ہو تو تم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کی تاریخ زندہ کرو کہ جب مکہ میں تشریف لا رہے تھے سارے حکمراں اکڑ کے چلتے ہیں۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، جب بادشاہ کسی جگہ جاتا ہے انتقامی کارروائی کرتا ہے اور فساد مچاتا ہے اور عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جتنے عزت والے خاندان ہیں، جب نئی حکومتیں آتی ہیں ان کو ذلیل کرنے کی، ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر شخص چور نظر آتا ہے سوائے میرے، لیکن وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے کہ مکہ میں جب داخل ہوتے ہیں تو سر مبارک جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے، شکرانے میں جھکا ہوا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام آج تو مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ساری مدد اس عبد ضعیف کی پروردگار نے کی ہے، میں اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں۔ اور پھر مکہ میں آنے کے بعد اعلان فرمایا کہ آج کسی سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں لی جائے گی، انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا انتم الطلقاء، میں بھی تم سے کہتا تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے حکمراں کی شان، یہ ہے ہماری تاریخ۔ یہاں تو گدی پر بیٹھتے ہی سارے دشمنوں کی فہرست بنا کر کے سب کے خلاف کیس درج کر دیا جاتا ہے، چاہے ہم سرپنچ کی سطح پر ہوں، چاہے مکھیا کی سطح پر ہو، ایم ایل اے کی سطح پر ہو، ڈی ایم کی سطح پر ہو، کلکٹر کی سطح پر ہو یا سی ایم کی سطح پر ہو، ہر جگہ ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا۔ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اگر زندہ رہنا ہے تو حق بولنا سیکھنا ہوگا۔ میں اپنے آپ کو مخاطب کر، حق بولنا سیکھنا ہو، زندہ رہنا ہے تو۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹ بول کر زندہ رہتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ زندہ ہے، لیکن تاریخ میں وہ مر جاتے، تاریخ میں مر جاتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام زندہ ہے، کون نہیں جانتا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث،
آج کوئی عالم دین، کوئی بڑا محدث ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ بخاری شریف پڑھ نہ لے، اور جو بخاری پڑھاتا ہے وہ سب سے بڑا استاذ بنا جاتا ہے۔ اس امام بخاری کو دنیا نے مٹا دیا تھا۔ تاریخ کا یہ دردناک حصہ ہے کہ اس دنیا نے ہمیشہ اپنے قائدوں کے ساتھ، اپنے مخلصوں کے ساتھ، اپنے محسنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے۔ دنیا نے مٹانے کی کوشش کی تھی، امام حسین کو مٹا دیا تھا، 72 اہل بیت کو کمزور سمجھ کر کے دنیا نے مٹا دیا تھا، اور یزید کے ساتھ لوگ اپنے مفادات کے تحت چلے گئے تھے۔ دنیا میں بظاہر یزید جیت گیا تھا، ابن زیاد جیت گیا تھا، کوفہ کے غدار جیت گئے تھے، لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ یزید نہیں جیتا تھا بلکہ امام حسین جیتے تھے۔ آج حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، کل مرگ یزید اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کیا ہے؟ امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ حق بول کر کے شہید ہو جانا یہ اپنے کو زندہ کرنے کی علامت ہے، اور جھوٹ بول کر کے جھوٹی مصلحتوں کے تحت اپنے آپ کو زندہ رکھنا اور عہدوں تک پہنچنا اور کرتب دکھا کر کے 2 نمبر کر کے مناصب و مقامات حاصل کرنا، دنیاوی مفادات حاصل کرنا تھوڑی دیر کے لیے ہم کو خوشی فراہم کر سکتا ہے، لیکن تاریخ میں آپ کو مردہ شمار کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جن کا میں اصل بتانا چاہتا ہوں، بات ختم کروں گا، چونکہ اتنا درد ہے دل میں، اتنا درد ہے کہ اس درد کو بتانے کے لیے یعنی دفتر چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا گیا، علماء نے فتویٰ جاری کیا، محدثین نے جاری کیا، فقہاء نے جاری کیا۔ اب یہ وہ علماء ہیں جو حکومتوں سے ملے ہوئے تھے، جو حکومتوں کے کاسا لیس تھے، جو چند پیسوں کے لیے حدیثیں فروخت کرتے تھے، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو بیچ کر چند تھوڑی سی رقم حاصل کرتے تھے، وہ علماء کہہ دیا کہ امام بخاری سے حدیث سننا جائز نہیں، امام بخاری سے پڑھنا جائز نہیں، امام بخاری بدعتی ہے، وہ رافضی ہے، وہ کیا ہے، ہزاروں الزامات لگائے گئے۔ اور حکومت کے کانوں میں جو سلاطین وقت ہوتے ہیں، جو طاقت والے ہوتے ہیں، ارباب حکومت ہوتے ہیں، وہ کان کے کچے ہوتے ہیں، جو علماء اور فقہاء اور دانشور کہیں گے وہی تو سنے گا۔ فیصلہ کر دیا گیا، امام بخاری کو نکال دیا، بخارا سے بھی نکال دیا گیا۔ جو ان کا گاؤں ہے، امام بخاری کا جو اپنا گاؤں ہے اس کا نام ہے بخارا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں دفن نہیں ہے۔ 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار کو، کتنا تھا بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ امام بخاری کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ رشتے اور ناطے بھی جو ہے کٹ جاتے ہیں، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو رشتے ناطے بھی کٹ جاتے ہیں۔ خرتنگ کے اندر جا کر کے انہوں نے پناہ لی، ایک رشتہ دار، دور کے رشتہ دار کے گھر میں پناہ لی خاموشی کے ساتھ، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موت کی تمنا کرنا گناہ ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالت اتنی غیر ہو چکی تھی، اور انہوں نے روئے زمین کو اتنا اپنے لیے تنگ محسوس کیا کہ اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے موت دے دے، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن بھی لی۔ سمرقند کی جانب سے ان کو بلاوا آیا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، اور وہاں آنے سے پہلے ہی وہاں سازشی علماء نے، سازشی لوگوں نے، حکومت پرست لوگوں نے ان کے خلاف کان بھر دیا۔ پھر وہاں سے ممانعت آگے کہ آپ یہاں سمرقند میں داخل نہیں ہو سکتے، بخارا سے بھی نکال دیے گئے۔ خرتنگ کے مقام پر بے بسی کے عالم میں جب کوئی ان کو جنازہ کو اٹھانے والا بھی نہیں تھا دوستو، بہت کم لوگوں نے ان کو دفن کیا، قبر بھی گمنام رہی، انتقال کر گئے، مگر بخاری شریف اپنے سینے میں لگائے ہوئے گھومتے رہے۔ تو امام بخاری کو تو لوگوں نے سمجھا کہ اس زمانے کے علماء نے سمجھا کہ ہم نے تو ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا، قصہ تمام۔ ان کی شہرت، ان کے علم کے کمال سے لوگ جلتے تھے۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا جامع الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، کہ جب حدیث کی سندیں بیان کرتا تھا تو اچھے اچھے علماء کی جو ہے یعنی وہاں خفت ہو جاتی تھی کہ ہمیں تو اتنا آتا نہیں ہے۔ تو جلن میں اور حسد میں
حکومت کی کچھ سازشیں بھی تھی، بہرحال ان کو ختم کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی صدیوں کے بعد اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مقام دیا کہ امام بخاری کی کتاب کو قرآن کے بعد سب سے پہلا درجہ ملا، اس زمانے میں نہیں ملا، اس زمانے میں مٹا دیا لوگوں نے۔ وہ بخاری امام بخاری نام ہے، وہ بخارا جس بخارے کا نام لیتے ہی امام بخاری کا نام آتا ہے۔ بخارا کون ہے؟ جس میں امام بخاری ہے، کسی عالم کا نام و نشان نہیں ہے، سب کا نام مٹ گیا۔ بخارا زندہ ہے تو امام بخاری کے نام سے زندہ ہے، مگر اس بخاری کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، اس شہر میں میرے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے۔ جس شہر کی عظمت ہے میرے نام سے منسوب، اس شہر میں میرے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کی مجلس میں کہ حق بولیے، حق سنیے، دنیاوی مفادات کے تحت اپنے آپ کو بدلیے نہیں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ قائد قوم ہیں، آپ دانشور ہیں، آپ مکھیا ہیں، آپ سرپنچ ہیں، آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اپنے آپ کو بدلیے نہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی پنچایتی ہو، کوئی آپ کے سامنے مقدمہ آوے تو آپ خالص انصاف کے ساتھ غور کریں اور آپس کے اختلافات کو وہاں پر ہرگز نہ لاویں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں، گروپ بندی پیدا کریں، گروپ بندی کو سے بچیں اپنے آپ کو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ جس مذہب میں جس کا ایک نبی، ایک خدا، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک خانہ کعبہ، ایک روضہ پاک ہو، جس قوم کے پاس وہاں اتنے پارٹیاں، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیا۔ اگر انتشار ہوگا تو آپ کو مٹنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا، اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا یا ہم ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے مٹ جانے سے دین مٹ جائے گا، ہمارے مٹ جانے سے یہ مسجدیں مٹ جائیں گی، ہمارے مٹ جانے سے یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے۔ نہیں، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو پیدا کرے گا، وہ تمہاری طرف بد نصیب نہیں ہوں گے۔ تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے خوارزم میں اور ماوراء النہر کے علاقے میں آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت ہلاکو خاں کو اللہ نے اٹھایا، ظالم کو اللہ نے اٹھایا، جتنے لڑنے والے مسلمان تھے ایک ایک کر کے سب کا صفایا کر دیا، ایک ایک کر کے۔ یہ کوئی یعنی عام مسلمان تھا، اس میں علماء بھی تھے، حفاظ بھی تھے، ائمہ بھی تھے، مگر اگر جرم کو دیکھنے کے بعد ہم خاموش رہتے ہیں تو ہم بھی مجرم ہیں۔ سب کو اللہ نے ختم کر دیا ہلاکو خان کے ذریعے سے اور اس کی نسل کے ذریعے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس نے ختم کیا تھا اس قوم کو، اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کے نظام تکوین کے تحت اللہ نے ختم کیا اس قوم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی ختم کرنے والے کی قوم میں ایمان پیدا کر دیا۔ پوری کی پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی، پوری قوم۔ یہ مغل جو اپنے ہاں ہندوستان میں بابر کی جو حکومت کئی سو سال چلی، یہ بابر بھی اسی تاتاری کی نسل سے ہے۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے ہے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ خانہ کعبہ کو صنم خانہ سے پاسباں ملا، صنم خانہ سے مراد بت کدے سے، یعنی جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان مٹانے والے کو مسلمان کر دیا اور اللہ نے خانہ کعبہ کی اس کے ذریعے حفاظت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپس میں انشاءاللہ اختلافات کو ختم کریں۔ اختلاف ہوگا، فکر کا اختلاف ہوگا، نظریے کا اختلاف ہوگا، سوچنے کا اختلاف ہوگا، لیکن خدا کے واسطے ملت کے نام پر، کلمے کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر آپس کے اختلاف کو ختم کریں۔ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ اس گاؤں کے جتنے لوگ رہنے والے سب لوگ وعدہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ آپس کے اختلاف کو ختم کریں گے، پارٹی بندی نہیں کریں گے،
اگر ہماری پارٹی بندی سے ہماری امت کھوکھلی ہو، ہماری پارٹی بندی سے ہمارا دین بدنام ہو تو ہم مجرم ہیں، اور اپنے تمام معاملات کو انشاءاللہ حق و انصاف کی بنیاد پر حل کریں گے، اور علماء سے حل کریں گے، مشائخ سے حل کریں گے، اللہ والوں سے حل کریں گے، ائمہ دین سے حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔